عمران خان کا دو لگا تو وہ نکلیں گے نہیں آپ کے خیال میں؟ سوال ہے، دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ عمران خان نہیں نکلیں گے اگر دو لگا تو؟ جی جی، اگر دو لگ گیا عمران خان کا، وہ نہیں نکلیں گے باہر، ملک سے باہر؟ عمران خان اگر نواز اپنا بھٹی صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے سر کہ اس وقت دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ہے جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اور ایون مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ احتجاج کی ضرورت کوئی نہیں۔ نمبر ون تو یہ کہ نون لیگ کے اتنے اچھے کام ہیں، خواہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا کچھ اور ہو، کہ ان کی پاپولیرٹی اوپر چلی گئی ہے جو سروے کرایا مریم صاحبہ نے، تو پھر احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ احتجاج کی کوئی لاجک سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی اتنے اسموک کے اندر، اور جب عوام باہر نکلنے کو پہلے بھی تیار نہیں ہوئی، احتجاج پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئے تحریک انصاف کے، اب کا احتجاج کا کیا دیکھتے ہیں آپ کلائمیکس؟ کیا فائدہ نقصان؟ بھائی جان دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ مریم نواز صاحبہ کو صحت عطا کرے، اللہ انہیں خیر و عافیت سے واپس لائے۔ لیکن ایک دکھ تک ہوتا ہے ضرور کہ انہوں نے فرمایا کہ دو ملکوں میں صرف اس کا علاج ہوتا ہے، یہ جو گلے کا ان کو پرابلم ہے، ایک سوئٹزرلینڈ میں اور ایک برطانیہ میں۔ تو 25 کروڑ جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان میں سے اگر ایک کو یا دو کو یا چند کو ہو جائے یہ بیماری، خود اللہ نہ کرے کسی کو اگر ہو جائے، تو پھر ہم سوئٹزرلینڈ کیسے جا سکتے ہیں یا لندن کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پہلے ہاں ڈنگر اسپتال ہی جانا پڑے گا، لیکن 35-40 سال ہو گئے ہیں ان کو حکمرانیاں کرتے ہوئے۔ یورپ جیسے ہسپتال بنا دی ہیں انہوں نے پاکستان میں، اور خود نواز شریف صاحب بذریعہ دبئی، لندن، امریکہ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے چیک اپ ہوتے ہیں لندن میں، آصف علی زرداری دبئی میں، اور خیر سے مریم نواز صاحبہ اب سوئٹزرلینڈ اور لندن میں۔ تو اللہ بہرحال جی پیسے والے لوگ ہیں یار، آپ پتہ نہیں جیلس کیوں فیل کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو بھی توفیق دے یار، آپ سوئٹزرلینڈ میں علاج کروائیں اپنا، آپ جیلس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ انہوں نے ایک سروے کروایا ہے، حالانکہ میرا ماننا ہے کہ 90% سروے جو ہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، ڈیسک ورک ہوتا ہے، ایجنڈا بیس ہوتے ہیں، پیسے لے کر کسی خاص مقصد کے لیے کرائے جاتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ 3000 2000 1000 بندہ 11 کروڑ پنجاب کے جو سروے ہم نے دیکھے، یہ تو ابھی خیر سامنے ہی نہیں آیا، جو دیکھے ان میں 3000 4000 5000 بندہ 11 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ خیر، اب میں مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، دختر میرے محبوب قائد نے کہا ہے، تو میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو سروے ہے یہ کہاں ہوا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے یا برطانیہ میں؟ اور مطلب جنیوا میں ہوا ہے یا لندن میں ہوا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے جنیوا میں ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں 3 افراد پر مشتمل عوام کا جو جم غفیر تھا، لاکھوں کا مجمع جو ایک بینر لے کر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے لگا رہا تھا، میرا خیال ہے وہ بھی اسی سروے میں ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے، اور جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر زہریلی سموگ سے دیوانہ وار لڑ رہی تھیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہوں گی اس میں۔ تو اگر یہ لوگ ہیں سروے میں تو واقعی تحریک انصاف نیچے جا رہی ہے اور مسلم لیگ اوپر جا رہی ہے، اور دعا کریں کہ زیادہ اوپر نہ چلی جائے۔ 8 فروری 2024 کو تو اوپر زیادہ چلی گئی تھی، لیکن اب دعا کریں کہ زبیر صاحب بھی آج افسوس کر رہے ہوں گے نا، نون لیگ کیوں چھوڑی جب وہ اتنی اوپر جا رہی ہے، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں۔ جی کنٹینیو کریں پلیز۔ جی بالکل بالکل۔ بہرحال مریم نواز کو کہہ کر ایک سروے کروایا، اور پھر مریم نواز کو بتایا کہ مریم نواز کی پارٹی اوپر ہے، اور یار بھائی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا؟ مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز کو صاحبہ کہہ کے سروے کرایا، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز کو کہا کہ یہ سروے ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرا خیال ہے میں نے فرینچ میں یا انگریزی میں تو نہیں کہا، انگریزی تو مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا ایک انہوں نے لفظ بولا ہے فتنہ اور انتشار پارٹی، جی، اور اب یہی وہ بات ہے کہ ذرا زبان ملاحظہ فرمائیں، فتنہ اور انتشار پارٹی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بے بسی سے کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعاقب کرتے ہیں، اور انڈے ٹماٹر پھینکتے ہیں، گندے گندے نعرے مارتے ہیں۔ بھائی جب تک آپ اپنی زبان نہیں بدلیں گے، جب تک آپ لالچ، ہرس، اقتدار کے پیچھے، ڈھیلوں کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، جب تک آپ اقتدار کے لیے ڈھیلیں کریں گے، لوگ آپ کا تعاقب کریں گے، جب تک آپ گندی باتیں کریں گے، لوگ گندے نعرے ماریں گے۔ لہٰذا خدا کے لیے اپنی زبان بدلیں۔
تیسری بات جو ابھی آپ نے کہی کہ ویسے ایک سروے میں نے بھی کروایا اپنے گھر میں مریم نواز صاحبہ کی طرح، اور میں 2-1 سے دنیا کا نمبر 1 تجزیہ کار منتخب ہوا ہوں، ماشاءاللہ، تو اس پہ آپ یقیناً مجھے مبارکباد دیں گے انشاءاللہ۔ تو مریم نواز صاحبہ جتنا ہی میرا بھی کریڈیبل سروے ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بھی یہ ابھی پبلک نہیں کرنا، میں نے بس پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، یہی کافی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دو باتیں، ایک تو میرے بھائی نے ابھی کہا کہ مولانا کے در پر پی ٹی آئی آتی رہی، بالکل آتی رہی، لیکن مولانا در پہ صرف پی ٹی آئی آتی تھی، اور بھی کچھ لوگ آتے تھے بار بار، اور پھر الیکشن کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے دھاندلی کا شور مچایا گیا۔ میں قربان جاؤں، 77 سال کا سب سے بڑا جھرلو الیکشن جس پر سارے متفق ہیں، میرے بھائی حسن ایوب کے بغیر کے بنا، سارے کے سارے، جیتنے والے ہارنے والے، مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، مولانا صاحب، سب کے سب متفق ہیں کہ یہ جھرلو الیکشن کا، مولانا صاحب نے کہا اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی۔ حسن بھائی آپ کی ابھی باری آئے گی، یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ، اب پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں بھٹی صاحب، جی بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں، جی میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، واقعی اس میں بھی، اور 2013 کی بھی بات کر رہا ہوں، 2007 کی بھی بات کر رہا ہوں، 2002 کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن اس جیسا جھرلو الیکشن، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز ایڈٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے، یعنی اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہے کہ 2018 میں ریگڈ الیکشن ہوا تھا، تو اتنا تو مانے کہ یہ جھرلو الیکشن ہوا تھا۔ تو خیر وہ آپ ان کی رائے ہے، مجھے احترام ہے ان کی رائے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان، یہ مریم نواز صاحبہ کی مبینہ طور پر اپنی سیٹ لے لیں، نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ لے لیں، شہباز شریف کا مینڈیٹ لے لیں، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے سرووں کا، اور کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور جو سموگ میں چھوڑ کے باہر پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، پوائنٹ آ اس کے علاوہ کیا گیا۔ کہا میں نے سسٹم کے متعلق آج یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی اس کو ہائبرڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کے اندر جب ایک دفعہ پاپولر لیڈر کے اوپر کراس لگ جائے تو پھر اس کا کراس ختم کرنے کے لیے یا تو کبھی بیرونی مداخلت ہوتی ہے، یا پھر سسٹم کے اندر رہنے والا پرائم منسٹر جو ہے وہ پنگا لیتا ہے جب بڑے بڑے اداروں کے ساتھ، تب ہوتا ہے۔ اس کی ایکسلنٹ مثال ہے کہ زبیر صاحب جو تھے، ان کی بڑی نیگوسیشنز ہوئی، انہوں نے خود بھی بتایا باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس وقت زبیر صاحب کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے نام پہ کراس لگا ہوا تھا، اور یہ مریم نواز کے نام پہ سے کراس ہٹوا کے بھی آئے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ عمران خان بھڑ گئے باجوہ صاحب کے ساتھ، تو وہ کراس ڈھیلا بھی پڑ گیا، کراس اتر بھی گیا نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پہ، انہوں نے بھی کام دکھایا زبیر صاحب نے کچھ، یہاں پہ کیا ہوگا تو یہ کراس ہٹے گا؟ کیا بھٹی صاحب، شہباز شریف صاحب اس طرح لڑ بھڑ سکتے ہیں اداروں کے ساتھ جس طرح عمران خان جنرل فیض کے معاملے پہ لڑ گئے، اور اس طرح پھر شہباز شریف کی دوری ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سوچے کہ یار اب کراس ہٹا کے جو ہے وہ جو بندہ جیل میں اسے بات کی جائے؟ ایسا پاسبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شہباز شریف میں اتنا آپ کو نظر آ رہا ہے دم؟ کل کا بھائی جان کسی کو کچھ پتہ نہیں، کل کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، کل کیا حالات ہو جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں، ایک ایونٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی پوری سیاست بدل جاتی ہے۔ اور لیکن شہباز شریف صاحب میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ قیامت سے 4 دن پہلے تک وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب، ان کی ٹریننگ ہی ساری عمر ایک ہی ہوئی ہے، بھائی جان انقلابی تھے، وہ مفاہمتی تھے، اور شہباز شریف صاحب خیر سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم دیکھیں گے کہ 10ویں مرتبہ جب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے تو ہم شاید وہ بھی منظر دیکھیں۔ اور جہاں تک ہے بات کہ کراس لگنے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ اپنے غلط فیصلوں، کچھ اپنی غلط حکمت عملیوں، کچھ اپنی ناقص جو وہ فیصلے بر وقت فیصلے نہ لینا، اس کی وجہ سے اس وقت ہواؤں کی دوسری طرف ہے، اور 9 مئی ہو چکا ہے۔ 9 مئی کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج، میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا کہ سڑکوں پر آ کر آپ حکومتیں گرائیں، کل بھی کہتے رہے کہ نہیں سڑکوں پہ آ کر حکومتیں نہیں گرانی چاہیے، اور آج بھی نہیں، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا کرے اس کے علاوہ، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ بات چیت ان سے ہو نہیں رہی، سیاسی سپیس ان کے پاس ہے نہیں، مقدموں پہ مقدمے بن رہے ہیں، یہی بات آگے اگر چھاپوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، بات کی مخصوص اگر میں جی صرف 2 جملے، مخصوص نشستیں ان کو مل نہیں پا رہی، سپریم کورٹ کے مختصر آرڈر، تفصیلی فیصلہ، 2 وزارتیں بھی آ چکی، آزاد عدلیہ ختم ہو چکی، من پسند ججز، من پسند فیصلے، عدلیہ حکومت کے انڈر ہے، من پسند قانون سازیاں ہو رہی ہیں،
इलेक्शन डाका पड़ चुका है, धांधली तहकीकात हो नहीं पा रही, तोशाखाना टोटा कहानी चली जा रही है, और एक तो ही बंदा इमरान जिसने खान क्या तोशाखाना करेंगे से मेरे सवाल ख्याल से आपका? तोहफे लिए, बाकी सारे तो ठीक थे। पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी भट्टी साहब फरमाइए। सही बात है, सही, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाउस ऑफ शरीफ ने इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ जो भी खैर करता है वो उनके शर से बर्ताव करते हैं। जब भी यानी जो कुछ वो कहना चाहते थे वो मुशाहिदुल्लाह ने कहा, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। तारिक फातमी परवेज़ रशीद को लॉन लीक्स में फंसा कर खुद निकल गए, और ज़ुबैर साहब उस वक्त बहुत अच्छे थे, बैक वक्त दोनों के तर्जमान थे। जब बात बन गई तो फिर निकाल दिया, ज़ाहिर निकालना था, फिर जमहूरी भी तो बनना था ना। और पहले कहती रही कि मरियम नवाज साहबा किसी को मत बताना, ये किसी को नहीं बताना, और फिर कहा कि ये तो हम चीट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। जहाँ तक ज़ुबैर साहब की बात है कि किस तरह बाजवा साहब को मनाया या क्या किया, बाजवा साहब को पता था कि ज़ुबैर उमर साहब जान पे खेल जाएंगे मगर गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, इन्होंने खा लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मोहब्बत में। तो उन्होंने फिर कहा कि जब आप इतनी कुर्बानी दे दी तो जाओ, मैंने भी उनके लिए नरमियाँ कर दी। तो अब एक मरतबा फिर मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान के लिए भी जाएं और गुलाब जामुन खाएं, और ताकि ये सियासत आगे बढ़े, मुल्क भाई आगे बढ़े। जनरल ज़ुबैर आसिफ साहब, मुनीर पूरी कौम साहब जो आपके है, लिए ही इज आपको नॉट देख जनरल रही है। बाजवा मेरे दोस्त। Exactly. ही इज कमिटेड टू इंस्टीट्यूशन, वो नहीं आएंगे इन चक्रों में। जुबैर भाई एक बात बताइए कि आज अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कैसे रेट करेंगे? या नहीं छोड़े, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को कैसे रेट करेंगे? नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को आज लेकिन यार पहले खुदा सवाल के का लिए जो- इमरान खान का किसी एक- अच्छे बंदे कोई यार किसी भट्टी बड़े से साहब, भट्टी मुआवजा साहब क्या हो गया? पाकिस्तान के दो नेशनल लीडर्स हैं। जी भट्टी जी भट्टी साहब आप भी कर दें दोनों का। जी, इनके 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस काबिल तो नहीं है कि वो सुपरवाइज़र भी लग सकें यूनिवर्सिटी में। इमरान खान चांसलर हैं और यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और वो जब सुपरवाइज़र बनाने का वक्त आता है, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी पतली गली से डील करके गारंटियों भरी वापसी। तो अगर वो इमरान खान का दौर लगा तो कैसे वो लग निकलेंगे सकते नहीं हैं? आपके ख्याल चांसलर में? लगने के सवाल लिए है। दिल गुर्दे का काम होता है। इमरान खान नहीं निकलेंगे अगर दौर लगा तो? जी जी, अगर दौर लग गया इमरान खान का, वो नहीं निकलेंगे बाहर, मुल्क से बाहर? भट्टी साहब इमरान खान अगर नवाज शरीफ होते तो अब तक बाहर होते।